بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، مذہب اسلام کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ مذہب اسلام میں کسی سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے تو اس کے لیے سدھرنے کا اور اس کے لیے صحیح سے دوبارہ زندگی گزارنے کا آپشن موجود ہے. دوسرے مذاہب میں اگر کوئی غلطی کرے گا، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. اگلے جنم کا تصور ہے کہ مرنے کے بعد جب اس کو دوسری جنم ملے گی تو اس جنم میں اس کو گدھا، بیل، بھالو بننا پڑے گا. تو اس کے نتائج بہت خراب نکلتے ہیں. کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب اس کے اوپر لیبل لگ گیا کہ اگلے جنم میں اس کو بننا ہے، تو پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں بننا ہی پڑے گا. مرنے کے بعد اب جو دوسری زندگی ملے گی تو دوسری زندگی میں جب ہمیں بننا ہی پڑے گا، تو پھر وہ آزاد ہو کر کے مزید جرائم کا ارتکاب کرتا ہے. لیکن مذہب اسلام نے اگلی زندگی کا تصور نہیں دیا، اگلے جنم کا تصور نہیں دیا، بلکہ آخرت کا تصور دیا ہے. مذہب اسلام نے حشر و نشر کا تصور دیا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب کا تصور دیا ہے، مرنے کے بعد خدا کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا تصور دیا ہے کہ اگر دنیا میں کچھ کرو گے، اگر تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مرنے کے بعد تمہیں اس کی سزا ملے گی اور حساب و کتاب اور جزا و سزا سے تمہیں گزرنا پڑے گا. اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتنا بڑا آپشن دے دیا کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کیسے بھی گناہ ہو جائے، کسی بھی قسم کا گناہ ہو جائے، وہ اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لے تو توبہ کر لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث میں ہے: التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، انسانوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. صرف فرشتے ایک ایسے مخلوق ہیں کہ ان سے گناہ نہیں سرزد ہوتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فعل کی حرکت دی ہی نہیں ہے، کوئی گناہ کی حرکت کر ہی نہیں سکتے ہیں. اگر وہ چاہیں بھی کہ اللہ کی نافرمانی کریں تو وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر وہ صفت، وہ صلاحیت دی ہی نہیں ہے. انسان ہے کہ انسان سے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، انسانوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. پیغمبروں کی ذات ہے کہ پیغمبروں کے بارے میں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے ہیں. باقی دنیا کے ہر انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، قدم لڑکھڑاتے رہتے ہیں، گناہیں ہوتی رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا اعلان ہے ایسے ہی
گنہگاروں کے لیے، ایسے ہی ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا، قل یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر توبہ کر لو گے تو توبہ کر لینے کی وجہ سے، معافی مانگ لینے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یکفر کا لفظ ہے یعنی ختم ہی کر دینا، جس کے سر سے کوئی بوجھ ہو اور بوجھ اتار دینا، سر سے اتر جائے بوجھ، جس طرح اسی طرح جو گناہیں لد جایا کرتی ہیں گناہ کر لینے کی وجہ سے، اور دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرما دیتے ہیں یکفر عنکم سیئاتکم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جانب سے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے اسے توبہ کرنے والوں کے لیے، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گنہگار جب گناہوں سے توبہ کر لے گا تو توبہ کر لینے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو تو ہم معافی کر دیں گے، اور مزید اس کو ہمارے طرف سے یہ انعام ملے گا کہ ایسے باغات میں، ایسے جنت میں ہم اس کو داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے سلسلے میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 24 گھنٹے میں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ قربان جائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر ویسے ہی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور پھر پیغمبروں کے پیغمبر جس کو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خلاصہ کائنات، محبوب رب العالمین، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں 70 سے بھی زیادہ توبہ کرتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے سلسلے میں فرمایا کہ اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ توبہ کر لینا، گناہوں سے معافی مانگ لینا، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ بعض دفعہ گناہ باعث رحمت ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان کا نیک ہو جانا بھی باعث زحمت ہوتا ہے۔ حیران کر دینے والی بات ہے، لیکن مطالعے کے دوران کتابوں میں میں نے پڑھا کہ گناہ تو گناہ ہے، ظلمت تو ظلمت ہے، وہ رحمت کیسے ہوگی؟ اور نیکی تو نیکی ہے، ایک روشنی ہے، ایک خیر ہے، ایک رحمت ہے، اس سے زحمت کیسے ہوگی؟ لیکن بڑوں نے لکھا کہ بعض دفعہ گناہ باعث رحمت ہو جاتے ہیں۔ اگر گنہگار اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، گناہ کو بھی گناہ سمجھ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم اللہ کے سامنے جا کر کے حاضری نہیں دے پا رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اللہ کے حکموں پر صحیح طور پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، نبی کی سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے کردار اچھے نہیں ہیں، یعنی ہر اعتبار سے وہ اپنے اندر عاجزی لیے ہوئے ہے وہ گنہگار، تو اللہ کے جانب سے امید ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور خیر کی توفیق مل جائے۔
وہی ایک انسان جو نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، کردار بھی اچھے ہیں، لیکن اس کے دل میں عجب پیدا ہو گیا ہے، یہ باطنی بیماری ہے، اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے، اس کے اندر تفاخر پیدا ہو گیا، فخر کرنا، جتلانا، کسی کے سامنے بتلانا کہ ہم تو ایسے کرتے ہیں، اتنی تسبیح پڑھتے ہیں، صبح اتنے پڑھتے ہیں، رات میں تہجد اتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ اپنے نیکی کو، اپنے نیک اعمال کو جہاں دیکھو وہیں جو ہے بتلا رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ فخر کرنا قابل قبول نہ ہو۔ بنی اسرائیل کے 2 شخص کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص نہایت گنہگار تھا، بہت بڑا پاپی تھا، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا تھا، بہت اللہ کے در سے بہت دور تھا۔ ایک دفعہ اس کے دل پہ کچھ گزرا کہ وہ آبادی چھوڑ کر کے صحرا کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر کے دیکھا کہ ایک جھوپڑ پٹی ہے اور ایک بزرگ اس جھوپڑی میں ذکر کر رہے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ گنہگار شخص سوچا کہ ہم یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، بزرگ ہیں، ان کی صحبت میں ہم جا کر کے کچھ دن گزار لیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی برکت سے، ان کی توجہات سے، ان کی کوششوں سے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی سدھار آ جائے، ہم بھی جو ہے گناہوں سے توبہ کر لیں اور ہم بھی خدا کے خوش کرنے والے کام کرنے والے بن جائیں۔ نیت اتنی اعلیٰ، عاجزی بے پناہ کہ ہم تو بالکل لاچار، ہم تو بالکل گنہگار، ہم تو کسی لائق نہیں، ہم اللہ کے اتنے بڑے باغی رسول، ہم پیغمبروں کے اتنے بڑے باغی، اور ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ بے پناہ عاجزی اس کے اندر موجود۔ یہ سوچ کر کے وہ گیا، سلام کیا۔ وہ بزرگ انہوں نے دیکھا، پوچھا کہ جواب دیا، جواب دینے کے بعد پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے، ہماری یہ نیت ہے، ارادہ ہے کہ ہم آپ کی صحبت میں کچھ دن وقت گزاریں تاکہ ہم بھی نیک بن جائیں، اللہ کا قرب ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ وہ بزرگ کہنے لگے ایسا ہے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ اتنے بڑے گنہگار ہو، اتنے اللہ کے اتنے حکموں کو توڑے ہوئے ہو اور اس طرح سے منچاہی، منمانی اور نفسانی زندگی گزارے ہوئے ہو، ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے ہیں، ہمارے پاس رہنے کی اجازت نہیں ہے، تم ہمارے پاس نہیں رہ سکتے ہو۔ مایوس ہو کر کے وہ گنہگار بندہ واپس ہوا۔ اللہ کے جانب سے فیصلہ ہو گیا اور اللہ کے طرف سے آواز آئی اس صحرا میں، اور اس آواز کو ان بزرگ نے سنا جو اللہ کی عبادت میں ڈوبے ہوئے تھے، مستغرق تھے، انہوں نے اللہ کی آواز کو سنا۔ اللہ کی طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے کہ یہ ادا تمہیں، یہ تمہاری حرکت مجھے پسند نہیں آئی، تم نے میرے ایک بندے کو جو گنہگار تھا، بالکل ہمارا نافرمان تھا، لیکن اس کے دل میں کتنی عاجزی تھی، کتنا اچھا ارادہ تھا، اس کی نیت کتنی اعلیٰ تھی، تم نے میرے اس گنہگار بندے کو ٹھکرا دیا، اس کو دھتکار دیا، اس کو بھگا دیا، مجھے تمہاری عبادت قبول نہیں ہے۔ اور اللہ کی طرف سے یہ آواز بھی لگائی گئی کہ اس کے بھی نامہ اعمال کو میں صاف کرتا ہوں، تمہارے بھی نامہ اعمال کو صاف کرتا ہوں، یعنی اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، تمہاری ساری عبادتیں ختم کرتا ہوں، آج سے نئے سرے سے وہ بھی زندگی گزارے، تم بھی زندگی گزارو، تم دونوں میرے بندے ہو، ایک جیسے میں تمہیں کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے کبھی گنہگاروں کے لیے باعث رحمت ان کے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر اگر حد درجہ عاجزی ہو اور توبہ کرنے کا ارادہ ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ زندگی بھر کوئی اللہ سے دور رہا ہو،
نمازوں سے دور رہا ہو، سجدوں سے دور رہا ہو، عبادات سے دور رہا ہو، اور اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، اس کے معاملات اچھے نہ ہو، اس کا رہن سہن اچھا نہ ہو، اس کی زندگی ایسے ہی منچاہی گزر رہی ہو، اور بہت ہی زیادہ شریعت و سنت سے دور ہو، رسم و رواج میں جکڑا ہوا ہو، زندگی اس کی ایسے ہی گزر رہی ہو، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایسے ہی کوئی زندگی گزارتے 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 90 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے، جب کسی لائق نہیں رہتا ہے، نہ اس کی جوانی ہوتی ہے، نہ اس کے کوئی چاہت ہوتی ہے، کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی طاقت ہوتی ہے، کوئی جذبہ ہوتا ہے، کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کو اپنے قریب نہیں کرتا ہے، معذور محض ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، دواؤں کے سہارے بقیہ دن جو ہے گزارنے پہ مجبور ہوتا ہے، اور بے سہارا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گھر سے بھی دھتکار دیا جاتا ہے، گھروں میں اس کا پناہ نہیں رہتا ہے، وہ آ کر کے ایسا شخص بھی جو اس کگار پہ پہنچ چکا ہو، اس ڈگر پہ پہنچ چکا ہو، اور زندگی بھر جس نے خدا کو فراموش کیا ہو، وہ بھی اگر اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ اب خدا ہی ہے، کوئی خدا کے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے، خدا کے پناہ گاہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، وہ ارادہ لے کر کے پھر اس عمر میں بھی اگر کوئی اللہ کی پناہ گاہ کو تلاشتا ہے، مسجدوں میں آ جاتا ہے، نمازوں میں لگ جاتا ہے، عبادات میں لگ جاتا ہے، سفید داڑھی اور اس کے کمزور ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں، اور ندامت کے آنسو اس کے آنکھوں سے گرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایسے بوڑھے کو اور ایسے گنہگار بندوں کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں، اس کی زندگی کے سارے گناہ کو صاف کر دیتا ہوں۔ وہ شخص دل سے مجھے پکارا ہے اور مجھے آواز لگایا ہے، میری رحمت کا واسطہ، میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے بوڑھے شخص کو بھی اس کی زندگی کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہوں۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے محبوب نبی فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اے میرے وہ بندو جو اپنے نفس پر زیادتی کیے ہوئے ہو، یعنی گناہ کر لیے ہو، تمام طرح کے ہر قسم کے گناہ کیے ہوئے ہو، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اللہ کا پیغام ہے، خدائی اعلان ہے۔ قرآن عظیم الشان میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ کبھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ایسے بندے کے تمام گناہوں کو اللہ نے گارنٹی دے رکھی ہے کہ میں گناہوں کو معاف کر دوں گا، سارے گناہ کو صاف کر دوں گا۔ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں، بے پناہ مغفرت فرمانے والے ہیں، یہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک شخص بنی اسرائیل کا بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 مرڈر کیا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ اتنے گناہ میں کر چکا ہوں، اتنے لوگوں کی جان لے چکا ہوں، میرا کیا حشر ہوگا، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا گزرے گا۔ خیال آیا کہ فلاں علاقے میں فلاں ایک بزرگ ہیں، ان سے جا کر کے پوچھوں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر سکتے ہیں، تو میں بھی معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں۔ سچے دل سے توبہ کرنے کی نیت سے اس شخص نے سفر کیا اس علاقے کا۔ وہاں جب پہنچے تو وہ بزرگ تھے، انہوں نے پوچھا تو بتایا کہ ہم نے ایسا ایسا گناہ کیا ہے، 99 لوگوں کی جان لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر اتنے زیادہ جرائم تم کر چکے ہو، تمہاری گناہ کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگی، یہ مایوسی والی بات ہے۔
اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی بات ہے. اللہ کو یہی ناپسند ہے. اللہ کو یہی ناپسند ہے. اللہ کی رحمت سے کسی بھی موڑ پر کبھی کسی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک بدکار عورت، اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے. بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے بنی اسرائیل میں، جن نے زندگی بھر بدکاری کی، بہت ہی گنہگار عورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے جنت لکھ دی. وہ شخص بے پناہ مایوس ہوا اور مایوس ہو کر کے اسی غضب میں اس نے تلوار نکالی اور اس شخص کا بھی قتل کر دیا. اب اس کے قتل یعنی اس کی جو ترتیب تھی ہو گئے 99 سے 100 لوگوں کو مار چکا، لیکن ابھی بھی اس کے دل میں کڑھن ہے، تکلیف ہے، اس کے اندر جذبہ ہے کہ کسی طرح سے اللہ کی طرف سے معافی مل جائے، میں جو ہے توبہ کر لوں. کسی نے بتایا کہ فلاں آبادی میں ایک اور بزرگ ہیں، ان سے جا کر کے ملاقات کرو اور ان کے پاس پہنچ کر کے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والے ہیں. وہ شخص جو ہی سفر کیا، آگے بڑھا، اس بستی کی طرف جانے لگا، ابھی وہاں پہنچا نہیں تھا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی، مر گیا. وہ اللہ کے طرف سے دونوں طرح کے فرشتے اجازت مانگ رہے ہیں کہ یہ جہنمی والے جو فرشتے ہیں، وہ جہنمی والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس نے ابھی تو توبہ نہیں کیا تھا، ابھی معافی کہاں مانگی تھی، ابھی اس نے استغفار کہاں کیا تھا، ابھی تو اس نے ارادہ کیا تھا. اور اس کے جو جرائم ہیں وہ 100 کے 100 جرائم ہیں. 100 لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے. اس کے اتنے جرائم ہیں کہ اس کو سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے. جہنمی فرشتے الگ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور رحمت والے فرشتے الگ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اللہ سے اجازت مانگنے کے لیے کہ اس کو کہاں لے جایا جائے، اس کو کس ٹھکانے میں پہنچایا جائے، جہنمی ٹھکانے میں یا جنتی ٹھکانے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فیصلہ فرماتے ہیں. فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ میرا بندہ اگرچہ بے پناہ گناہ کیے ہوئے تھا، بے پناہ جرائم کیے ہوئے تھا، حتیٰ کہ 100 لوگوں کی جان بھی لی تھی، لیکن اس کا ارادہ کیا تھا، سفر اس کا کیسا تھا، کس نیت سے وہ سفر کر رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، کس لیے جا رہا تھا. اس لیے کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا، میرے معاف کر دینے سے مایوس نہیں ہوا تھا، بلکہ اسی رحمت کی امید لگائے ہوئے، آس لگائے ہوئے میرے در کی طرف بڑھ رہا تھا، میرے پناہ کی طرف بڑھ رہا تھا، میرے ہی پناہ گاہ کی طرف آ رہا تھا. میں کیسے اس کو پناہ نہ دوں، میں کیسے اس کو معاف نہ کروں، کیسے میں اس کے گناہوں کو صاف نہ کروں. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو، رحمت والے فرشتوں کو اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ میرے اس بندے کو سیدھا جنت میں داخل کر دو. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند بھی فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گنہگاروں کو، ایسے خطا کاروں کو بہترین کا لفظ فرمایا ہے. یا ایسے بہترین گنہگار کچھ ایسے ہیں جو گناہ ان سے ہو جاتا ہے تو گناہوں کے بعد پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، ندامت کے آنسو بہا لیتے ہیں. کس چیز سے توبہ کیا جائے؟ توبہ کی بھی ایک ترتیب ہے. سب سے بڑے جو جرائم ہوں، سب سے بڑا جو گناہ ہو، سب سے پہلے اس سے توبہ کیا جائے. اس کے بعد ایسے سیریل وائز جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ایسے اسی ترتیب سے توبہ کیا جائے.
اگر کفر و شرک ہے تو کفر و شرک سے سب سے پہلے توبہ کیا جائے، اور اگر کبیرہ گناہ ہیں تو کبیرہ گناہ سے توبہ کیا جائے، صغیرہ گناہ سے توبہ کیا جائے۔ بعض گناہ صغیرہ ایسے ہیں کہ وہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نمازوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لینے کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقہ کرنے کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ جو گناہ معاف ہو رہے ہیں صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا پڑے گا، کفر و شرک کے لیے توبہ کرنا پڑے گا۔ اور ایک گناہ ہے توہمات، جس کو کہتے ہیں طول عمل، حدیث میں کہا گیا بڑی بڑی امیدیں لگانا۔ عام طور سے بوڑھے لوگ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی امیدیں لگاتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ہو جائے وہ بھی ہو جائے، جس کو خیالی پلاؤ سمجھ لیا جائے کہ بیٹھے بیٹھائے سوچ رہے ہیں، دماغ میں گھما رہے ہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ ہو جائے۔ اس کو یہ ایمان کے خلاف ہے۔ بڑی بڑی لمبی امیدیں اپنے خیال میں لانا کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس کو طول عمل کہتے ہیں۔ اس سے بھی اللہ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔